बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जून बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर पर कातलाना हमला हुआ है, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस्तीफ़ा दे दिया है, जबकि सदर आरिफ अलवी की जानिब से एक इदारे पर भारी जुर्माना आयद किया गया है और एक आम शहरी से मुआफ़ी मांगने का हुक्म जारी किया गया, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि IMF की शराइत पर बजट से कबल टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ा दिया गया है। इसे कहते हैं 100 जूते भी खाना और 100 प्याज भी। वही हमारे साथ हुआ है। कल तक तड़ियाँ लगाते रहे, धमकियाँ देते रहे, ये कहते रहे कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपके मुतालबात नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद हमारा मुल्क का जो वज़ीर आज़म है वो गए फ्रांस में, वहाँ MD से मुलाकातें की, कुछ ना बना। फिर यहाँ पे जो वर्चुअल इजलास जारी था, उस वर्चुअल इजलास में भी चीज़ें सेटल ना हुई। इन्होंने मीडिया के ज़रिए एक ख़बर चलाई कि हमारा मुआहदा हो गया है और जो हम स्टाफ लेवल का मुआहदा हमारा उनके साथ तय हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। और उसके बाद फिर आज इसहाक डार की जानिब से एक तो ये ऐलान किया गया है कि कल खसूसी फ़्लाइट जा रही है, जो मेंबरान हैं पार्लियामेंट उनके लिए हज के लिए। सरकारी खर्चे पर जो हज है वो आप जानते हैं कि गरीब आवाम की क्या हालत है, और ये उसके करोड़ों रुपए खर्च करके हज के लिए जाएंगे और वो आगे जिसके घर जा रहे हैं तो वहाँ इनको क्या सिला मिलेगा, जब यहाँ पर गरीब ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं और लोगों की हालत बहुत ख़राब है। और इसहाक डार कहते हैं कि आप लोग जा रहे हैं हज पर, खसूसी जो हज है, पहले मरीम नवाज़ सियासी प्रोटोकॉल से गई हुई हैं, नवाज शरीफ गए हुए हैं, बाकी ये सारे लोग भी चले जाएंगे। और फिर साथ इसहाक डार कहते हैं कि गरीब मुल्क के लिए और मुल्क के मुआशी हालात के लिए और IMF मुआहदे के लिए खसूसी दुआएं कीजिएगा। पहले शहबाज शरीफ की जानिब से भी ये बात की गई है कि जी IMF का जो मुआहदा है उसके लिए कौम से दुआओं की अपील है। अब अगर दुआएं, हमारे इन हुक्मरानों ने भी दुआएं करवा के काम चलाना है तो कौम तो पहले दुआओं पे लगी हुई है। बहरहाल अब IMF की शराइत पर बजट से कबल टैक्स वसूलियों का हदफ बढ़ा दिया गया है। टैक्स वसूलियों का हदफ 9200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9415 अरब रुपए कर दिया गया है। नए बजट में अब उनके दो मुतालबात थे बेसिकली। एक तो ये था कि आप अपने अखराजात कम करें, दूसरा ये था टैक्स बढ़ाएं। टैक्स तो हम मेरे और आपके ऊपर बढ़ेंगे, टैक्स बढ़ा दिए गए। अभी अपने अखराजात कम करने के हवाले से कुछ नहीं किया इसहाक डार एंड कंपनी ने। बजट में मजीद 215 अरब रुपए के टैक्सेस अवाम पर आयद कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स में सालाना 24 लाख से जायद आमदन पर टैक्स में 2.5% इजाफा कर दिया गया है। माहाना 2 लाख से जायद की तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह में 2.5% इजाफा किया गया है। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद करने का फैसला किया गया, जिससे 35 अरब रुपए आमदन होगी। प्रॉपर्टी की खरीद व फरोख्त पर 1% टैक्स बढ़ाने का फैसला किया गया है। प्रॉपर्टी की खरीद व फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% करने का फैसला किया गया है। प्रॉपर्टी की खरीद व फरोख्त से मजीद 45 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना लगाया गया। और इस तरह का इन्होंने काम किया, और इसका मकसद क्या है, आम आदमी पर टैक्स की भरमार करना। क्योंकि अगर तो ये चाहेंगे कि अखराजात कम करने हैं तो चेयरमैन सेनेट नहीं मानेगा, वो नाराज़ हो जाएगा, स्पीकर नाराज़ हो जाएगा, वज़ीर ख़ारजा नाराज़ हो जाएगा, अपोजिशन लीडर नाराज़ हो जाएगा, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नाराज़ हो जाएगा। वो क्यों गरीब आवाम के लिए कुर्बानी दें? वो उनका क्या है गरीब लोगों के साथ, उनका कोई लेना देना नहीं है ना। हमारी जो आला अदलिया का कोई गरीब आवाम से लेना देना है, ना हमारे आला ओहदेदारान का कोई गरीब आवाम से लेना देना है, ना अशराफिया और हुक्मरानों का लेना देना है। उनको क्या है कि गरीब के साथ क्या होता है। आज आप देखें, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पेश किया गया, चूँकि बड़ी तादाद में, छोटा सा बख्शी थाना है, वहाँ पर पानी नहीं रखा होता, और वहाँ इतनी लंबी लंबी जो अदालतों में समाज चलती है, लाइट नहीं थी हबस की वजह से, और पानी ना होने की वजह से वहाँ कितने लोग बेहोश हुए, और 4 से 5 11122 की गाड़ियाँ आई और वो वहाँ से जो मुल्ज़मान थे उनको लेकर गए हैं। और वो इमरान खान ने वीडियो भी जो थी वो उसको सोशल मीडिया ट्वीट किया हुआ था, जिसमें देखा जा सकता है कि उनके हाथ पांव अकड़ गए थे उस हबस की वजह से, गर्मी की वजह से। तो जहाँ ये हालात हों, आपकी ज़िम्मेदारियाँ कुछ हों, आप वो ज़िम्मेदारियाँ ना निभाएं। और जो इंसानी तकद्दुस है, हमारा तो दीन वो है
کہ قبر کی بھی تقدس کی بات کرتا ہے، انسانی لاش کی بھی تقدس کی بات کرتا ہے، اور ہم آج کہاں پہنچ گئے ہیں؟ صرف اپنے بغض میں، اناد میں اور انتقام میں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی بھی غریب عوام کا نہیں سوچیں گے۔ دوسری جانب صدر پاکستان کی جانب سے اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، منی لانڈرنگ کا جو مقدمہ تھا پرویز الہی کے خلاف، 10,000 مچلقوں کی وزن کی ضمانت منظور ہوئی تھی، اور وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا تھا کہ روبکار جاری ہو گئی ہے، لیکن روبکار ان کی ضمانت روبکار جاری ہونے کے باوجود وہ رہا نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرے خیال میں وہ خود ہی انہوں نے روبکار جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہے اس تک نہیں پہنچائی۔ کل کا جو دن ہے اتوار کا دن ہے، ان کو لگتا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں بختر بند گاڑی بھی اور پولیس کی نفری جیل کے باہر موجود تھی، ان کو پتہ تھا کل اتوار کا دن ہے، یہ کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیں گے، ہو سکتا ہے کہ یہ سوموار تک انتظار کریں اور ہائی کورٹ میں پروٹیکشن بیل لیں، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ضمانت پر رہائی کا جو معاملہ ہے وہ بنے۔ بہرحال ان کی جو ضمانت ہو گئی، لیکن وہ آج رہا نہیں ہوئے اور وہ ابھی تک جیل میں ہیں۔ صدر پاکستان عارف علوی کی جانب سے سوئی نادرن جو کمپنی ہے گیس کی، ان کو SNGPL ان کو اپیل مسترد کر دی ہے، اور سوئی نادرن گیس کو صارف سے معافی مانگنے اور بل درست کرنے کی ہدایت کر دی۔ شہری کی رہائش گاہ پر ایک گیزر لگا ہوا تھا، مگر 2 گیزروں کا بل بھیج دیا گیا تھا۔ کمپنی ٹھیکیدار نے کاغذات میں 2 گیزر لکھ دیے تھے اور تصدیق میں ہیرا پھیری کے لیے اپنا رابطہ نمبر دے دیا تھا۔ سوئی نادرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کا ٹھیکیدار فراڈ کرنے کے بعد فرار ہو گیا۔ پولیس نے کمپنی کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے کیس میں کوئی مداخلت نہ کی، جس پر شہری نے محتسب سے رجوع کیا تھا، جس کے بعد کمپنی کو بد انتظامی اور بل کی اصلاح کی ہدایت کی گئی۔ کمپنی نے وفاقی محتسب کے فیصلے کے خلاف صدر مملکت کو اپیل دائر کی، جس پر عارف علوی نے وفاقی محتسب کا حکم برقرار رکھا اور کمپنی کی اپیل مسترد کر دی۔ اور صدر مملکت نے عارف علوی نے کہا کہ شرمناک ہے کہ انتظامیہ کمپنی کے اندر بدعنوانی کو نظر انداز اور عوام کو ہراساں کر رہی ہے۔ صدر مملکت کا کہنا ہے کہ معاملے کی انکوائری کی جائے اور ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، اور اس کے بغیر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت جو عوام ہے ان کو ریلیف دیا جائے اور کسی بھی صورت میں عوام کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ دوسری جانب نامعلوم افراد نے صدر KP کے امیر مقام، نون لیگ کے وہ صدر ہیں KPK کے، ان پر حملہ کیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ مارتونگ کے مقام پر نامعلوم افراد نے میرے قافلے پر شدید حملہ کیا، گارڈز کی جوابی فائرنگ سے مسلح افراد فرار ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نادر آفس کے افتتاح اور جلسے کے لیے جا رہا تھا۔ 2014 میں بھی اسی مقام پر مجھ پر حملے کی کوشش کی گئی تھی، اور پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ اور شہباز شریف نے کہا ہے کہ جی اللہ کا شکر ہے امیر مقام محفوظ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور اس پر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہر صورت جو ہے وہ ان کو پروٹیکشن دی جائے اور مزید سیکیورٹی بڑھا دی جائے۔ یہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، اور جو مہتاب عباسی ہیں، ظفر اقبال جھگڑا ہیں، وہ سارے مسلم لیگ نون ان کی وجہ سے چھوڑ چکے ہیں، امیر مقام کی جانب سے، کیونکہ یہ خاص آدمی ہے شریف خاندان کے، اس وجہ سے ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اور بھلے اس کے لیے جتنے بھی مسلم لیگ نون کو اپنے رہنماؤں کی اور اپنے پرانے ساتھیوں کی قربانی دینی پڑ جائے، وہ امیر مقام کا جو مقام ہے وہ رہے گا۔ اور یہی وجہ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ حامد میر کہہ رہے تھے کہ جی مسلم لیگ نون میں ایسے لوگ بھی شامل ہونے جا رہے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں، تو اس سے جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ ہے وہ کدھر جائے گا؟ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں میں نہ کوئی شرم ہے نہ حیا ہے، کہ جو 1.5 سال گزرا ہے تو وہ تو خود ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بھول گئے ہیں۔ حامد میر آج بھی اس بیانیے کو زندہ کر کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے بھئی آپ نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف جب وہ ہمارے اداروں کے قریب ہیں تو آپ کس پہ گلہ کر رہے ہیں، طنز کس پہ کر رہے ہیں، کس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں اسٹیبلشمنٹ کا قریبی ہے، اور وہ اگر چلا گیا نون لیگ میں تو اس پر جو نون لیگ ہے اس کے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یہ پتہ نہیں کس کو بیوقوف بناتے ہیں۔ قوم بہرحال بیوقوف بننے والی نہیں ہے، اور قوم کو پتہ ہے حامد میر جیسے لوگوں کا کہ وہ کس طریقے سے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اب وہ دور چلا گیا ہے جب یہ گمراہ کر لیا کرتے تھے۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، ان کے حوالے سے مریم نواز نے چند دن پہلے تو شوکاز ایک دفعہ جاری ہوا تھا، رانا ثناءاللہ کی جانب سے جاری کیا گیا تھا، احسن اقبال کی جانب سے، وہ سیکرٹری جنرل ہیں۔ بہرحال مریم نواز نے 3-4 دن پہلے کہا تھا کہ مفتاح اسماعیل جیسے لوگوں کو اور جو صدر ہے سندھ کے، ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، چونکہ جو بھی انکل اسحاق ڈار کے خلاف بات کرے گا تو اس کا پارٹی میں رہنا
مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، چونکہ پارٹی تو شریف خاندان کی ہے اور اسحاق ڈار شریف خاندان کے ہیں۔ اس پر پھر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے عہدوں سے استعفے دیتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدوں سے استعفے دیتے ہوئے کہا ہے کہ پارٹی ڈھانچے کی آئندہ تنظیم نو کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا کہ میں باضابطہ طور پر وہ کروں جو پہلے سے ہی سچ ہے، اور انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ پارٹی مجھے کک آؤٹ کرے یا پارٹی مجھے نکالے تو میں اپنے عہدوں سے برطرف ہوتا ہوں۔ انہوں نے پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل احسن اقبال کو لکھے گئے استعفے میں مفتاح اسماعیل نے کہا کہ لہٰذا میں مسلم لیگ نون کے بطور جنرل سیکرٹری سندھ کے عہدے اور پارٹی کی تمام کمیٹیوں سے استعفیٰ دے رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ وہ حکومت میں بھی ذمہ داریاں مجھے دی گئی تھیں، میں اس پر نواز شریف اور شہباز شریف کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ ان کا مشکور رہوں گا، لیکن میں اس وقت کام نہیں کر سکتا اور میرے لیے بہت مشکل ہے۔ بطور وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ میں نے IMF کے لیے بھی جو مذاکرات تھے پاکستان کی طرف سے وہ کیے، اور میں نے بہت چیزیں کی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ وہ آسان ہدف تھے اور پھر اسحاق ڈار کی راہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دیا تھا اور اسحاق ڈار کی ماں پر عہدے سے ہٹایا گیا تھا، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ چونکہ اسحاق ڈار رشتہ دار ہیں شریف خاندان کے، تو وہ جو بھی کریں ان کی جو بھی پالیسیز ہوں، وہ معیشت کے ساتھ جو بھی کھلواڑ کریں ان کے خلاف کوئی کمپین نہیں ہوتی اور کسی کی جرت نہیں ہے کہ کوئی زبان کھولے۔ اور وہ صحافی بیچارہ جس کو اب پارلیمنٹ میں نہیں داخل ہونے دیا جاتا، اس نے جو سوالات پوچھے تھے تو مفتاح اسماعیل نے کہا کہ میں کیسے خلاف بات کر سکتا ہوں، چونکہ وہ شریف خاندان کے قریبی ہیں، میں ایک آسان ٹارگٹ تھا اور وہ مشکل ٹارگٹ ہیں، اس وجہ سے وہ جو بھی کریں گے کوئی ان سے نہیں پوچھ گچھ کرے گا۔ بہرحال انہوں نے باضابطہ طور پر استعفیٰ دے دیا ہے جنرل سیکرٹری کے عہدے سے، بطور جنرل سیکرٹری سندھ مسلم لیگ نون سے عہدہ دے دیا، اللہ پاک استعفیٰ دے دیا۔ اللہ پاک پاکستان کا میں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔